ایک زمانے میں ہمارے اسٹیمیٹ کے مطابق 80 میں گلگت بلتستان میں 80% لوگ غریب تھے، بلو پاورٹی لائن تھے۔ اس وقت ہم 34% رہ گئے ہیں، ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی۔ بہت بڑا، دنیا میں بہت کم اس طرح کے ایونٹ ہے کہ اتنے شارٹ عرصے میں لوگ غربت سے نکلیں۔ ہمارے پاس دو بڑی اچھی چیزیں اس وقت پاکستان میں اگر دیکھو تو وی آر دا بیسٹ۔ ایک ہے ایجوکیٹڈ یوتھ، یہ ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی ایجوکیٹڈ ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن اب یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیوچر سکلز۔ فیوچر سکلز وہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا اگر ہم کمپٹیٹو رہیں۔ دنیا میں جو بھی ملک آگے یہ ہیں، انہوں نے اپنا ایک کلیئر پالیسی اور ایکو سسٹم بنایا ہے۔ مطلب آپ ملیشیا میں آپ نے زیادہ گزارے ہیں ٹائم، یا اس کے ساتھ سنگاپور ہے، تو ان کا جو ایک چیز ہے جو دنیا نے ان سے سیکھا ہے، وہ ان کا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین پالیسی بنایا، پھر اس پالیسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محفوظ اللہ، آپ کا میزبان آئمن کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے بزنس کے حوالے سے، بزنس پالیسی کے اوپر، ٹیک سٹارٹ اپس کے اوپر۔ آج کل اس چیز کے حوالے سے آپ بہت زیادہ سن بھی رہے ہیں، بہت سے پروگرامز کا آپ سے واقفیت بھی ہوگی، بہت سے لوگ اس کو نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن اگر عمومی طور پہ ہم دیکھیں تو انٹرپرینورشپ یا نئے کاروبار شروع کرنے کا ایک جو ٹرینڈ ہمارے جی بی میں سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ کافی حد تک حوصلہ افزا بھی ہے، اور اس کے کافی اچھے نتائج بھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اس پروگرام کے اندر اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے کہ یہاں ہم ایسے ماہرین کو بلائیں گے جو ان پروگرامز کے حوالے سے یا اوورآل گلگت بلتستان میں انٹرپرائز ڈیولپمنٹ، اور خاص طور پہ اس کے اندر ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جو ہیں، جسے ہمیں ٹیک اسٹارٹ اپس کہتے ہیں، وہ، اور پھر اس سے متعلقہ جو سکلز ہیں، جو مہارت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور مارکیٹ لنکیجز کیا ہیں، اور مارکیٹ اوورآل کس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسی سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں آپ سب کے جانے پہچانے، اور ہمارے گلگت بلتستان کے ایک معروف نام انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بھی حوالے سے۔ میری مراد ہے مظفر الدین صاحب سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ آپ بہت سے پورٹ فولیوز کو ہولڈ کر چکے ہیں، KRSP کے جنرل مینیجر رہے ہیں، اس وقت ASF کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تعارف کے اندر وہ چیزیں خود ہم سے شیئر کریں گے۔ سر، پروگرام کے شروع میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ والی بات کہ جو انٹرپرینورشپ آپ کی اور آپ کی ٹیم، جہاں تک میری واقفیت ہے، اس نام کو متعارف کروانے میں گلگت بلتستان میں آپ پائنیئرس میں سے ہیں، اور آپ کی وہ محنت کے ثمرات ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے پروگرامز کی صورت میں۔ تو اگر میں اسی پہ کہوں کہ آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے، اس سفر کو جو آج تک کا ہے، اور آپ نے کیسی اس کامیابی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آگے کا سفر آپ کے سامنے کیسے ہے؟ بہت شکریہ محفوظ صاحب۔ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ خود اس کے ماشاء اللہ PhD کر کے آئے ہیں، اینڈ یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ اس لیول پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو بائی لرننگ بائی ڈوئنگ سے یہ سیکھا ہے۔ میں کیونکہ مجھے تقریباً 30-40 سال ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ میں، ہم نے کام کیے ہیں، اور ڈیولپمنٹ میں بنیادی طور پر میرا جو فوکس رہا ہے وہ انٹرپرینورشپ یا اسمال بزنسز ہے، اور میں نے پھر بعد میں پڑھا بھی، بزنس ہی پڑھا ہے۔ اس میں مجھے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو مجھے میں عموماً اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ تاج تاجر کا ہے۔ میں اس کو عموماً جب ہم ریسرچ میں تھے تو میں یہ دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہ تاج تاجر کا کیوں بتایا ہے؟ تاج جو ہے وہ کسی بادشاہ کا، کسی عالم کا کیوں نہیں بتایا؟ اس کو اگر ہم گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا ہسٹوریکل اس میں دیکھیں تو دنیا میں جو بھی ملک، جو بھی سویلائزیشن آگے گئی ہے، وہ تجارت سے ہی وہ آگے گئی۔ ایون مسلمانوں کا جو جب عروج تھا تو ابن بطوطہ ایک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب وہ اس وقت ہارون الرشید کی نقل میں، اس وقت دا گریٹسٹ
امپائر تھا مسلم ورلڈ میں، اس دوران وہ چائنا ٹریول کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھائی سے میں موروکو میں ملا اور ایک بھائی سے وہ چائنا میں ملا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں کچھ عرب لوگ جو ہے وہ ولندیزی ان کو لے جا رہے تھے، جو کشتی میں ملے سماٹرا میں خیال میں ادھر کدھر. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو کامیابی کی کنجی کا پتہ چل گیا لوگوں کو. تو اس وقت کیونکہ ہم سلک روڈز پہ ہمارا قبضے تھے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، تو وی ور گریٹ. اسی طرح انگریزوں نے جب آئے تو ٹریڈ سے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی. جاپان جو دنیا میں اس وقت بہت بڑی ترقی اس نے کی ہے، اٹس بیکاز آف بزنس. اور آج ہمارے ہمسائے میں چائنا نے دنیا میں کوئی ایکسپیڈیشن نہیں کی ہے، بزنس سے پوری دنیا پہ اس وقت بیکمنگ دا سیکنڈ لارجسٹ ناٹ اکانومی انفلوئنسر، دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہے ہر چیز میں. تو یہ ایک گلوبل ہمارے پاس ہے کہ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی گھر کو، کسی بھی ملک کو، تو جب تک وہ بزنس میں نہ آ جائے، انٹرپرینورشپ میں نہ آ جائے، تجارت میں نہ آ جائے، وہ آگے نہیں جا سکتے. دوسرا جو اگر ہم گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہم بنیادی طور پر ایگرو پاسچرلسٹ کمیونٹی رہے، یعنی اگر بہت ہی قریب ہی ہے کہ 60 میں بھی دیکھیں تو ہم آدھا زراعت کرتے تھے، آدھا گلہ بانی کرتے تھے یا چراگاہ میں گزارتے تھے. ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی روایت ہے، وہ یہ کہ سلک روٹ کا ایک برانچ یہاں سے گزرتا تھا، تو ہمارے والدین کہتے تھے ان کو ہم کراکش کہتے تھے، اور ٹریڈرز آتے تھے. تو وہ ایک ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ تھا کاروبار کا. لیکن جب ہم ہسٹری میں دیکھتے تو مقامی طور پر ہم لوگ کاروبار میں نہیں تھے، اور زیادہ تر جو یہاں ناردرن پاکستان میں یا گلگت بلتستان جس کو کہتے ہیں، یہاں پر جو کاروبار ہے وہ باہر سے لوگوں نے یہاں انٹروڈیوس کی اور کاروبار کی. اب جب ہمیں اوپن اپ ہوا تو ہم نے ایک چیز جو ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں میں 2-3 چیزیں بڑی زبردست ہیں اس ایرے کے لوگوں میں. ایک ہم محنتی بہت ہے، ہارڈ ورکنگ ہم ہیں. دوسرا ہم میں ریزیلینس ہے. تیسرا ہم نا کمپیریٹیولی ہانسٹ لوگ ہیں. ہم یا ہمارے اس علاقے کے لوگ اگر اس کو کسی اور علاقے سے کمپیئر کریں، گلگت بلتستان کے لوگ اب بھی مجھے موقع ملا ہے دوسرے ملک جگہوں پہ بھی کام کرنا، ہانسٹ لوگ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے محنت کر کے اس وقت ایک زمانے میں ہمارے اسٹیمیٹ کے مطابق 80 میں گلگت بلتستان میں 80% لوگ غریب تھے، بلو پاورٹی لائن تھے. اس وقت ہم 34% رہ گئے ہیں ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی. بہت بڑا، دنیا میں بہت کم اس طرح کے ایونٹ ہے کہ اتنے شارٹ عرصے میں لوگ غربت سے نکلیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہنزا میں اس وقت 2% ہے، جو کہ مثلا امریکہ سے بھی کم ہے ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی. دیکھیں انفارچونیٹلی دیامر میں سب سے زیادہ ہے 74%، 74%. اگر دیامر کو الگ کرے تو ہم 24% ہے. پاکستان کا سب سے یعنی خوشحال علاقہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن غربت سے ہم نکلے، یہ ہمیں آ گیا. یہ جو میں نے نہیں کہا، یہ 3 ہماری جو خصوصیت تھی، اس کو ہم نے ملا کے ہم غربت سے نکلے. لیکن کئی سالوں سے نا ہمارے علاقے میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہا، کوئی آگے ہم نہیں بڑھ رہے. اس کی ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ ہنزا میں ہے. ہمارے ایک سروے کے مطابق 19% لوگ غریب وہ ان امپلائڈ ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 19 سے لے کے 40% کے قریب جو یوتھ ہے وہ ان امپلائڈ یوتھ. تو یہ ان امپلائمنٹ جو ہے نا، یہ اس کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیلف امپلائمنٹ خود اگر شروع کریں. بہت خوب. ایک چیز یہاں پہ جو ہم ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو ہے ٹریڈیشنل ویز آف ڈوئنگ بزنس، جس کے تحت ہمارے انسسٹرس نے یا ہمارے قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا. اب دنیا چینج ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں IT ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے ماڈلز آ رہے ہیں. اور گلگت بلتستان جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت دور ہے، ڈسٹنٹ ہے، ڈسکارڈڈ ہے ایک لحاظ سے، اگر ہم کہ ٹوٹا ہوا ہے باقی ملک سے. ایسے میں ان نئے رجحانات کا بزنس کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مارکیٹ کو انفلوئنس کر پائیں گے، کر رہے ہیں؟ اور کیا مقامی جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں
اور جو ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں، وہ ان انفلوئنسز کو قبول کر کے اس کے مطابق رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ جو بزنس ہے نا، اس کا تعلق جو ہے نا ہمیشہ فیوچر سے، آنے والے وقت سے. یہ بزنس جو ہے، جو بھی بزنس کرتا ہے وہ فیوچر کو دیکھ کے، آنے والے مستقبل کو دیکھ کے وہ کام کرے تو وہ کامیاب ہے. آنے والے وقتوں میں جو آپ کی بات بہت درست ہے، ہمارے پاس 2 بڑی اچھی چیزیں اس وقت پاکستان میں اگر دیکھو تو وی آر دا بیسٹ. ایک ہے ایجوکیٹڈ یوتھ، یہ ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی ایجوکیٹڈ ہے. یہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن اب یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیوچر سکلز. فیوچر سکلز وہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا اگر ہم کمپٹیٹو رہیں. اب فیوچر سکل میں اس وقت گلوبلی اس کے 5 ایریاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو انٹرپرینورل ہونا ہوگا، یعنی بزنس نہیں کرنی چاہیے، انٹرپرینورل ہونی چاہیے. جیسا انوویشن اور انوینشن میں فرق ہے کہ انوینشن یہ ہوتا ہے ایجاد کرنا، انوویشن ہو گیا آپ نے اس ایجاد کو سب کے لیے پھیلایا ہے، بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اسی طرح بزنس تو ایک کاروبار ہو گیا، تجارت ہو گیا. انٹرپرینورشپ ایسا ہے جو بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کرے. تو ہمیں یہ یعنی اس طرح کا رجحان کی طرف جانا چاہیے، ایسے سکل چاہیں. دوسرا اس میں ہے سب سے بڑا آئی ٹی، کہ جب تک ہم آئی ٹی میں یا ڈیجیٹل میں اس کو سے آگے اس میں ہم ماہر نہیں ہوں گے، اس کو ہم استعمال ہم آگے نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد فائنانس ہے، پھر ڈیٹا بیس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو یہ چیزیں فیوچر کی طرف ہمارے لوگ جائیں گے تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب جو آپ نے ایک بہت بنیادی سوال کی، کیا ہمارے یوتھ یہ جو ابھی یہاں شروع کر رہے ہیں، میرے اندازے کے مطابق ہم ایک بہت اچھے بنیاد پر رہے ہیں. میں کے آئی یو میں ایک انکوبیشن سینٹر ہے، تو وہاں پر مجھے ایز اے جج کبھی کبھی بلاتے ہیں، جو نئے آئیڈیاز وہاں پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں 90% جو ہے نا وہ آئی ٹی بیسڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک اچھے یعنی فیوچرسٹک بزنس کی طرف، انٹرپرینورشپ یا ٹیک جس کو آپ نے کہا، ٹیک انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی ہمارا وے فارورڈ ہے. جیسا آپ نے خود بتایا کہ ہم جس جغرافی میں رہتے ہیں، یہاں پر کوئی فزیکل چیز ہونا بہت مشکل ہے. وہ جو بھی بغیر یعنی تار کے ہو، بغیر کوئی فزیکل، وہ تو آئی ٹی ہے، ڈیجیٹل ہے، وائرلیس ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں. ایک اس سب کو اگر ایک سائڈ پر رکھ کے دیکھیں جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ پالیسی لیول پہ کیا ہو رہا ہے. چونکہ آپ کا تعلق ایک آپ اداروں کو ہیڈ کر چکے ہیں، براک کو آپ ہیڈ کر چکے ہیں، آپ KRSP کو، ابھی آپ کا تعلق سونی جواری سینٹر سے بھی ہے اور ASF کے سے بھی ہے، بڑے بڑے پروگراموں سے ہے. تو یہ آتے ہیں پالیسی ڈومین کے اندر. تو پالیسی لیول کے میں ہم ان چیزوں کو بڑھانے میں، فیسیلیٹیٹ کرنے میں، کیا ایسی پالیسیز بن رہی ہیں جو انٹرپرینور ایسے سکلز کو پروموٹ کریں پہلے لیول کے اوپر؟ دوسرے نمبر کے اوپر ایکو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں انٹرپرینور، اس پہ کچھ کام کر سکے. کیا ایسی وائبل پالیسیز بن رہی ہیں، پروسیس میں ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے ہم نے اگر گلوبل، آپ کیونکہ اس کے آپ ماہر ہیں، گلوبلی آپ نے اسٹڈی کی ہے کہ دنیا میں جو بھی ملک آگے یہ ہیں، انہوں نے اپنا ایک کلیئر پالیسی اور ایکو سسٹم بنایا ہے. مطلب آپ ملیشیا میں آپ نے زیادہ گزارے ہیں ٹائم، یا اس کے ساتھ سنگاپور ہے. تو ان کا جو ایک چیز ہے جو دنیا نے ان سے سیکھا ہے، وہ ان کا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین پالیسی بنایا، پھر اس پالیسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. میں آپ کو کہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان میں اس وقت ایک اچھے شروعات ہے کہ اسی گورنمنٹ نے ایک جو مسنگ لنک تھا ڈیولپمنٹ میں، وہ ہے کہ ہم بغیر پالیسی کے کام کریں. تو انہوں نے سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی بنائے ہیں کہ ہمیں اپنے ایریا میں ریسرچ بیسڈ انفارمڈ پالیسیز ہونی چاہیے. بزنس میں ہمارے پاس انفارچونیٹلی کیونکہ یہ سب سے لو پریورٹی اس وقت، میں کیونکہ پالیسی اس میں کام کر رہا ہوں، مختلف پالیسیز پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں جو اس وقت کوئی بھی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے. جو ہمارے فیوچر ہے اس کا ہم ابھی تک نہیں سوچ رہے. کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جب ایک KRSP میں تھے، تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس 3 بہت پرابلم تو بہت ہے، 3 ٹاپ ایشوز ہیں. نمبر 1 ایشو بزنس جو آپ انوائرمنٹ کے لیے، وہ ہے فائنانس. اس وقت ایک
सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 10% लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस है। ये तो यानी मैं कहूँगा कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अगर आपको फाइनेंशियल एक्सेस ही नहीं है, इवन माइक्रो फाइनेंस हमारा 10% से कम है। माइक्रो फाइनेंस ये पहले बल्कि बेहतर था, जब एक RSP माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम चला रहा था उस वक्त ज़्यादा था। अभी ये सबसे बड़ा मसला ये कि एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। हमारे जितने फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो पंजाब और साउथ के लिए बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर वायबल ही नहीं। मिसाल के तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी का है कि आप इतनी ज़मीन अगर आप मॉर्गेज करेंगे तो आपको इतना लोन मिलेगा। हमारी इतनी ज़मीन ही नहीं कि हम मॉर्गेज करें, तो इसलिए कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक तो इशू फाइनेंस का है। दूसरा जो इकोसिस्टम जो आप कह रहे हैं, दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो मेरे ख्याल में हमारे पावर का है कि अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ इधर से उठा के उधर भेजना तो आसान है, लेकिन जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, आपने कहा कि उसमें कोई इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो उसमें पावर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये दूसरा इकोसिस्टम है, इस पर हमारी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो IT है, वो उस पर काफ़ी मेरे ख्याल में प्रोग्रेस हो रहा है। देयर आर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, तो ये तीसरा है। फोर्थ जो है ना, वो जो सबसे अहम है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो एंटरप्रेन्योर लेना, ठीक है, कुछ तो आपके अंदर होती है, लेकिन जब तक आप उसको पॉलिश ना करें, जब तक आप उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से लिंक ना करें, तो ये आगे नहीं जा सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए यानी प्रैक्टिस आप उसको ले लें, उसको एक प्रोसेस का हिस्सा बनाएं, तभी आगे जा सकता। और इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि मैं भी उसमें कुछ वक्त रहा था, कि KIU को इसमें बहुत क्लियर रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये 4 प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। फिर इसको कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस ना, इदारे होने चाहिए। हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पता नहीं उसका है कोई। हमारे पास जो है ना वो इंटरप्राइज डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने सिमेडा होता था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसका यहाँ कोई इस तरह के स्पेशलाइज्ड इदारे नहीं हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, बहुत आपसे फ्रूटफुल डिस्कशन रही। आई होप कि ये हमारे यूथ के लिए और पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसके अंदर बहुत सी लर्निंग पॉइंट्स हैं। इस पर आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम था। आपके राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।